بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ جب دکان سے چلے گئے تو چودھری صاحب دوبارہ میرے پاس آئے تھے اور بہت کرید کر پوچھ رہے تھے، مگر میں نے جب انہیں بتایا کہ آپ علاج کے سلسلے میں پہلی بار کسی کے بتانے پر یہاں آئے ہیں تو وہ مطمئن ہو گئے۔ مگر وہ کہتے کیا تھے؟ انہیں یہ خیال ہے کہ شاید انہوں نے آپ کو پہلے کہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اپنے ہاں نہ ٹھہراؤں، پتہ نہیں انہیں کیا شک ہے آپ پر۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، انہیں کسی اجنبی کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہے۔ میں نے بھی انہیں یہی کہا تھا، دیکھیں نا آپ تو علاج کے لیے آئے ہیں، یہاں کوئی ہوٹل بھی نہیں جہاں آپ ٹھہر سکیں، لا محالہ آپ کو جگہ دینا میرا فرض ہے۔ میں آپ کی مہربانی ہے حکیم صاحب، لیکن رحمت علی کو شرم آنی چاہیے۔ میرے بارے میں وہ خواہ مخواہ آپ کے دل میں شبہ پیدا کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں نے اس کا ذکر کشور سے بھی کیا ہے، وہ بھی بہت ناراض ہوئی، کہہ رہی تھی کہ آپ ایسے شریف آدمی کے بارے میں کسی کو ایسی رائے دینے کا کیا حق ہے۔ لیں کشور بھی آ ہی گئی۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کشور بڑا سا تھال اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ اس نے میز پر تھال رکھ کر برتن کھولے تو حکیم صاحب کہنے لگے، میں ان سے رحمت علی کی بات کر رہا تھا، وہ ان کے بارے میں خواہ مخواہ ہی ایک رائے دے رہے تھے۔ بکواس کرتا ہے وہ پاگل، انہیں وہ جانتا تک نہیں اور کہتا ہے کہ آپ انہیں یہاں نہ ٹھہرائیں، یہ تو جب تک چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ آدمی کی تو پہلی ہی نظر میں پہچان ہو جاتی ہے، یہی تو میں نے کہا تھا ان سے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، ان کا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا۔ کہتا تھا کہ آج ہی میں ان کو یہاں سے چلتا کر دوں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں وزیرہ آباد جا ٹھہرتا ہوں، اپنی گاڑی بھی میں لے آیا ہوں، خراب ہو گئی تھی اور اسے وزیرہ آباد چھوڑ آیا تھا، اب میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ اچھا آپ کے پاس اپنی کار بھی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم آج شام اس میں سیر کریں گے، کیوں حکیم صاحب؟ کشور نے خوش ہو کر کہا۔ میں اس کی یہ تجویز سن کر اندر سے چرمر ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس نے میرے دانے پر خنجر دے مارا ہو۔ گرمی بہت ہے اور حبس بھی، سیر کا مزہ تو صبح سویرے ہی آ سکتا ہے، کل سحری کے بعد ہم سیر کے لیے نکل چلیں گے، میں نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کل صبح تک تو میں وہاں سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ چلیں کل ہی صحیح، میں ان تینوں کو ہیڈ مرالہ دکھا لاؤں گا۔ کیا خیال ہے نمبر 3؟ حکیم صاحب نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ یہ آپ مجھے نمبر 3 نہ کہا کریں حکیم صاحب، لگتا ہے کہ کل کلاں کو آپ مجھے نمبر 10 بنا دیں گے۔ ہاں یہ تو اور بھی اچھا ہے، 10 نمبری لوگ تو بڑے نامی گرامی ہوتے ہیں، کیوں خان صاحب؟ ہاں یہ تو ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ مزید 7-8 شادیاں تو ضرور ہی کریں گے، پھر بھی ان کا نمبر تو 3 ہی رہے گا سینیارٹی کے لحاظ سے۔ آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں خان جی، 4 سے زیادہ کی اجازت کہاں ہے؟ کچھ عملہ نکال کر نیا بھرتی کیا جاتا ہے، یہ نہ ہو تو باندیاں رکھی جا سکتی ہیں، کیا خیال ہے خان صاحب؟ حکیم صاحب نے ایک نو عمر مرغے کی ٹانگ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے انہوں نے کھانے میں خاصا اہتمام کر رکھا تھا اور حکیم صاحب اس پر بڑھ کر ہاتھ مار رہے تھے۔ ہاں صاحب، اللہ توفیق دے تو آبادی بڑھانے کے لیے باندیاں جتنی بھی چاہیں رکھی جا سکتی ہیں، کار ثواب ہے۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں مردوں کے لیے بس یہی تو ایک آزادی ہے، دین کی اسی بات پر تو وہ عمل کرتے ہیں، باقی تو سارے فرد انہیں معاف ہیں۔ مگر ادھر چوتھی آئی نہیں کہ میں نے حکیم صاحب کو کوٹھے سے پھینکا نہیں، پہلے ہی میرے ساتھ کافی فراڈ ہو چکا ہے۔ کشور نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سامنے ہی تپائی پر بیٹھ کر گلاسوں میں پانی ڈالنے لگی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر حکیم صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے، بولے، میں نے آپ کے ساتھ کیا فراڈ کیا ہے بیگم سوئم؟ واللہ ذرا سی محبت ہی تو کی ہے اور نان نفقے کی آپ حقدار ہو گئی ہیں ساری عمر کے لیے۔ ہاں یتیم خانہ کھول رکھا ہے نا آپ نے آپ کے ہمسائے کو، تو میں روز گالی دیتی ہوں، اس نے ہی بتایا تھا، بلکہ تصدیق کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ
ہنوز کنوارے ہیں، پتہ نہیں تھا کہ 2 سالم عورتیں پہلے ہی ہضم کر چکے ہیں۔ کشور نے بڑے کٹیلے لہجے میں کہا، دفع کریں اب گلا شکوہ اس کام کا، ویسے اچھا ہے، گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ میں نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا۔ کشور سنجیدہ ہونے لگی تھی، اچھی رونق ہے، کسی کو بھی ڈنگ کی روٹی نصیب نہیں اور حکمت ان کی دری رہ جاتی ہے اور بن بیٹھے ہیں۔ بورڈ دیکھا ہے آپ نے ان کا، اس پر بس ایک ہی کمی ہے اس بورڈ پر۔ میں نے پھرنی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ یعنی بورڈ پر اور کچھ لکھوانا چاہیے مجھے؟ حکیم صاحب نے چونک کر پوچھا۔ جس طرح ایک آدمی نے دروازے پر اپنے نام کی تختی کے ساتھ ایم اے لکھوایا، جس سے پتہ چلتا تھا یہ شخص ایم اے کر چکا ہے، مگر 6 ماہ بعد کسی نے تختی پر ایم اے کی جگہ بی اے لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے رک کر پوچھا، یا حضرت یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ صاحب بولے، جناب دراصل ایم اے سے میری مراد تھی کہ میں آلریڈی میرڈ، یعنی کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، مگر اب بیوی کو طلاق دینے کے بعد میں نے بی اے لکھ دیا، جس کا مطلب ہے بیچلر اگین۔ اس پر کشور کھلکھلا کر ہنس دی، بولی، یہ کبھی بی اے نہیں ہو سکتے، ان کو تو بورڈ پر لکھوانا چاہیے حکیم عبدالرشید۔ آرزو دوزخی زہد الحکمہ 3 دفعہ کے شادی شدہ، مزید شادی کا بھی ارادہ ہے۔ بس میں یہی کہنے والا تھا، یہی کمی ہے اس بورڈ میں، یہ سراسر زیادتی ہے صاحب۔ ہم تو دین متین کی مصلحت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کی راہ پر صدقے دل سے قائم رہیں گے، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ دیکھ لوں گی، سمجھ لوں گی، میں آپ سے تیل چھڑک کر آپ کو تیلی نہ دکھا دوں گی، کوئی گائے بھینس ہیں عورتیں آپ کے لیے۔ کشور نے آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب ایک بار پھر کہکہا لگا کر بولے، آگ تو پہلے ہی لگا چکی ہیں آپ، وہی بجھ جائے تو بہت کافی ہے۔ بیگم نمبر 3 یہ پانی ادھر دے دیں۔ وہ گلاس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، عین اس وقت دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حکیم صاحب فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر کشور بولی، میرا خیال ہے کہ رحمت علی کو آپ کی یہاں موجودگی سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ساتھ کے کمرے میں تو وہ زلیخا سے ملتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر میں تو یہیں ٹھہروں گا۔ ہاں، آپ کو یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ حکیم صاحب ایک مضبوط قد کاٹ کے آدمی کے ہمراہ کمرے میں آ گئے۔ بولے، یہ آدمی بھیجا ہے چودھری خیرات محمد نے، کہتا ہے کہ آپ کے ٹھہرنے کے لیے انہوں نے اپنی حویلی میں انتظام کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کہیں نہیں جانا ہے حکیم صاحب، آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو میں کسی اور جگہ جا رہتا ہوں۔ میں خیرات محمد کا احسان کیوں لوں؟ میں نے بڑے ہی سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ لوگ میرا سارا منصوبہ تہس نہس کیے دیتے تھے۔ ناراض نہ ہوں خان صاحب، جوہری صاحب تو طے کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں، بڑا اچھا انتظام ہے ان کی حویلی میں۔ نہیں بھائی، میرا ان سے کیا واسطہ، ان سے میرا شکریہ ادا کر دو، کہو کہ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میرا خیال ہے حکیم صاحب یہ تجویز انہیں آپ ہی نے دی ہوگی، ورنہ انہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ میری یہ بات سن کر حکیم صاحب پریشان ہو گئے، بولے، واللہ یہ بات نہیں ہے، وہ اصرار کر رہے تھے، میں نے ہاں کہہ دی۔ ان کی حویلی میں آپ زیادہ آرام سے رہیں گے تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے حکیم صاحب، یہ بیچارے اتنی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں، کیا سمجھیں گے ہم 10 دن کو جگہ بھی نہ دے سکے، حالانکہ آپ ان سے رقم بھی لے چکے ہیں۔ کشور نے حکیم صاحب کو درست آواز میں ایک طرح سے للکارتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، جاؤ میاں، ان سے کہہ دو چودھری سے کہ خان صاحب ادھر ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا جی، میں کہہ دیتا ہوں ان سے جا کر، میرا کیا ہے، وہ تو ان کی عزت ہی کر رہے تھے، مجھے نہیں چاہیے یہ عزت، میں علاج کے لیے آیا ہوں اور ادھر ہی رہوں گا، جاؤ اور پھر ادھر مت آنا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اسی وقت سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ حکیم صاحب کچھ پریشان سے ہو گئے، بولے، پتہ نہیں وہ لوگ آپ میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ پھر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، ایسے ہی کپتی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ
کوئی خاص مسئلہ پیدا ہوا تو میں نمٹ لوں گا۔ حکیم صاحب نے میری بات کا جواب نہ دیا، خاموشی سے کھانے میں لگے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد کشور تھال میں خالی برتن دھر کر اوپر لے گئی تو حکیم صاحب بھی مجھے آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ میں کتنی ہی دیر تک پلنگ پر لیٹا اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ میری سمجھ میں یہی بات آتی تھی کہ چودھری رحمت علی کو اپنا رات کا عیش میری وجہ سے برباد ہوتا نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے پر مصر تھا۔ اس کے سوا تو کوئی اور سبب ایسا نہیں تھا جو اس کو یہاں تک کھینچ لاتا کہ اس نے میری رہائش کے لیے چودھری خیرات محمد کی حویلی میں انتظام کروا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زلیخا سے اس کے تعلق کا علم خیرات محمد کو بھی تھا۔ اگر وہ اس کا رازدار نہیں تھا تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھے ایسی پیشکش کرتا۔ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے کرتے میں نیند میں کھو گیا۔ باہر دوپہر بہت گرم تھی مگر اس مکان کی نچلی منزل کے اس کمرے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ کھانا اتنا اچھا تھا کہ پیٹ میں پہنچ کر اس نے دماغ پر ایسی غنودگی طاری کر دی کہ میں جب دوبارہ اٹھا تو سہ پہر کے 4:30 بج رہے تھے۔ میں تو تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں جا گھسا۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو کشور میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ میرے لیے چائے لائی تھی۔ اسے بھی شاید کسی نے بتا دیا تھا کہ سہ پہر کو چائے پینے سے کسل مندی دور ہو جاتی ہے۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھی، تبھی آواز میں بولی، یہ لیں جناب چائے نوش فرمائیں۔ یہ بھی حکیم صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو شام کی چائے بھی پیش کی جائے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ خیر بیٹھیں اور یہ بتائیں کہ زلیخا کس وقت آئے گی؟ وہ تو آج رات یہاں نہیں آئے گی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے پاکیزہ سے یہی کہہ گئی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا مگر وجہ کیا بتائی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں آپ کی موجودگی نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ چودھری رحمت علی اب یہاں نہیں آئے گا۔ ذرا معلوم کریں کہ اب ان کی ملاقات کہاں ہوگی، اور تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر ان کو کسی طرح بتا دیں کہ میں یہاں سے چلا گیا ہوں۔ میں ابھی یہاں سے نکل جاتا ہوں، رات کو خاموشی سے یہاں آ جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں یہ بات ان تک پہنچا دیتی ہوں، پھر تو وہ ضرور یہاں آ جائیں گے۔ تو پھر میں جا رہا ہوں، حکیم صاحب کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں وزیر آباد کے کسی ہوٹل میں جا ٹھہرتا ہوں۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، مگر خیر میں آپ سے وزیر آباد آ کر مل لوں گی۔ اپنا پتہ کل آپ حکیم صاحب کو بتا جائیں۔ پھر کچھ رک کر بولی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے مگر مجبوری ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ آج رات یہاں آئیں گے بھی کہ نہیں؟ کشور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں ٹھیک 9 بجے رات کو اس گلی سے گزروں گا۔ آپ چھت پر ٹھہریں اور ٹارچ کو 3 بار جلائیں، جس سے میں سمجھ لوں گا کہ وہ لوگ یہاں آئیں گے۔ اگر وہ رہے ہوں تو آپ ٹارچ جلا کر بجھائیں، نہیں میں خاموشی سے گزر جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں 9 بجے آپ کو اشارہ دے دوں گی۔ گلی کا دروازہ کھلا ہوگا، آپ چپکے سے اندر آ جائیں۔ میں نے اپنی چیزیں سمیٹی اور بریف کیس اٹھا کر اسی وقت وہاں سے نکل کر گاڑی تک جا پہنچا اور اسے سٹارٹ کر کے میں ایک بار پھر اسکول کے عقبی حصے سے گزر کر بازار میں جا پہنچا۔ حکیم صاحب دکان میں موجود تھے۔ میں نے گاڑی ان کے سامنے لے جا کر کھڑی کر دی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ تھڑے سے نیچے اترے، بولے، تو یہ گاڑی ہے آپ کی، کدھر جا رہے ہیں اس وقت؟ میں وزیر آباد جا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں یہ دن وہیں کسی ہوٹل میں گزار لیتا ہوں۔ دوا لینے کے لیے ہر روز آپ کے پاس پہنچ جایا کروں گا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کوئی مجبوری تو نہیں ہے ہمیں؟ مہمان تو آپ میرے ہیں۔ نہیں، میرا ذہن الجھ رہا ہے، خدا جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر تو میں آپ کو رقم لوٹانے پر مجبور ہوں گا۔ رقم کی فکر نہ کریں، گھر کی بات ہے۔ بہرحال میں کل 9 بجے یہاں آؤں گا، فاصلہ ہی کتنا ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اپنے طور پر میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ رحمت علی کا منشا کیا ہے، کیوں وہ آپ کو میرے گھر سے اکھاڑ رہا ہے۔ مجھے سخت حیرت ہے۔ حکیم صاحب کا لہجہ خاصا متفکر تھا۔ ان سے مصافحہ کر کے میں گاڑی میں بیٹھا اور اسے آگے بڑھا کر میں بڑی سڑک پر جا نکلا۔ کار میری نہیں تھی، اس کا ڈرائیور وہاں سے بہت دور ایک ویرانے میں کچے کوٹھے کے اندر بندہ پڑا تھا۔ اس کے
باوجود ایک خوف میرے دل پر طاری تھا۔ کوئی بھی شخص جو اس کار کو جانتا تھا میرا راستہ روک سکتا تھا، مگر میں نے اس خوف کو زیادہ دیر تک ذہن پر سوار نہیں رہنے دیا۔ گاڑی کو وزیر آباد لے جانے کے بجائے بائیں ہاتھ کی ایک کچی سڑک پر ڈال دیا۔ ڈیک نالا اب میرے دائیں طرف تھا۔ سڑک دھول سے اٹی ہوئی تھی اور سورج زوال کی پٹڑیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس کی دھوپ میرے عقب میں تھی اور وجود میرا بکھرتا نظر آتا تھا۔ مجھے وہ ساری مرادلت بیکار اور بے مصرف دکھائی دیتی تھی۔ آپ بھی اس وقت بھی میرے دھیان کی پہلی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اس کی اذیتوں کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ میرے بارے میں بھی اب تک خدا جانے کیا کچھ بتا چکا ہوگا۔ وہ اس سے ڈلو صاحب کا نام بھی سن چکے ہوں گے۔ اسے پھر ان لوگوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ ان کے تشدد کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی سے اس کی عزت نفس ہی چھین لیتے ہیں، اور میں اس کو ان کے نرگے میں بے یار و مددگار چھوڑ کر پنجاب کی طرف آ نکلا تھا۔ میری بے حسی اور بے تہنیتی تو دیدنی تھی۔ میں ڈلوں کے اشارے پر ایک ایسے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ایک ایسے شخص کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں نے چاہا کہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر میں اسی وقت کراچی جا پہنچوں اور ابھی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دوں، مگر کوئی دھواں سا تھا جو ٹھہر ٹھہر کر میری سوچ پر حاوی ہو جاتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ارادے کی شکست میں مبتلا ہوں، اور میرے وجود میں وہ جو پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ تنا رہتا تھا وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ ایک ایسا ملبہ میرے اوپر آ گرا تھا جس کے نیچے دب کر میں کچل کر رہ گیا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس وقت میں درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب گاڑی روک کر سگریٹ پی رہا تھا کہ 2 جوان اس جھنڈ کے عقب سے نمودار ہوئے۔ ان کی نظریں میری گاڑی پر لگی تھیں۔ بڑے گرانڈیل جثے تھے۔ ان کے خالص دودھ مکھن اور مہکتے ہوئے سرسبز کھیتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ وہ کھدر کے کرتے اور تہمد پہنے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں شامدار لاٹھیاں تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا دیر کے لیے رکے اور سائے میں کسی بات پر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ کار کی کھڑکی میں سے نکلتا سگریٹ کا دھواں انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر جچے تلے قدم اٹھاتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ دونوں بڑی عیاری سے مسکرا رہے تھے۔ کسی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھے میری کار کے پاس آ ٹھہرے۔ ایک نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بڑے ہی روبدار لہجے میں بولا، کیا بات ہے باؤ جی، امریکہ سے آئے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوئی امریکی جھنڈا نظر آ رہا ہے تمہیں میری گاڑی پر؟ میرا مطلب ہے باؤ جی، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تم سگریٹ کے پڑاکے مار رہے ہو۔ اچھا تو تم دونوں روزے سے ہو؟ نہیں، پر ہم کسی کے سامنے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تم اس مہینے کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا لہجہ بہت ہی کھردرا تھا۔ لاٹھی اس نے ٹھوڑی کے نیچے جما لی تھی۔ اینو باہر کٹ کے ایدی مالش کر، چھبی کسی لٹھے صاحب دا پتر۔ گل کس طرح کردا اے؟ تو ہیں کون تے ایتھے کی کر رہا ہے؟ دوسرے نے کار کا دروازہ نہایت بدتمیزی سے کھولتے ہوئے کہا۔ میرا پستول میری کمر سے بندھا تھا اور کرتے کے نیچے اس طرح چھپا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں یار، ویسے ہی دم لینے کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ باہر آ جرا کہ اسیں کھچ کے تینوں کڈیے اس پنجرے وچوں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اے سگٹ بجھا دے کھوتے دے پتر تے باہر نکل۔ اس نے لاٹھی کی نوک میری ران میں چبوتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی نیت کو میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس ویرانے کی ڈوبتی شام کی ردا میں لپٹے دیکھ کر وہ مجھے چھیل دینا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مجھ سے انہیں اچھی خاصی رقم حاصل ہو جائے گی۔ کی کچھ تیرے کول؟ میری جان تو سوا تے میرے کول کچھ نہیں۔ میں نے اب انہی کی زبان میں بات شروع کر دی۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر وہ آدمی بنا گیا۔ اس کے ساتھی نے اسے چھبی کہہ کر پکارا تھا۔ تنک کر بولا،
تو سنیا نہیں؟ گڈی وچوں باہر آ جا۔ چھبی نے کڑکتے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا بریف کیس اگلی 2 نشستوں کے درمیان گاڑی کی ہینڈ بریک پر رکھا تھا، اسے وہ اب تک دیکھ نہیں سکے تھے۔ چل ادھر اونا رکھاں تھلے۔ میں نے کار مکفل کر دی اور چابی جیب میں ڈال لی۔ اوتھے کی کرو گے؟ ایتھے ہی گل کر لو، میں نے بازو پھیلا کر انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ اوئے ککڑ وانگری پر نہ کھول، چل ادھر، جے میں نہ جاواں تے پھر، میں نے چبھتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بہرحال سر کھول دے اوئے ایدا، اے گل کس طرح کردا اے؟ نہیں کاکے، ایدا کھیسا ویکھ، جو کچھ ہے کڈ لے۔ چھبی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا تاکہ اسے لاٹھی کا وار کرنے کی جگہ مل سکے۔ وہ دونوں خباثت پر تلے ہوئے تھے۔ کاکے نے آگے بڑھ کر میری جیب میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ نوٹ اس میں موجود تھے، انہیں نکالنے کے لیے جیسے ہی اس نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، میں نے اس کی کلائی پکڑ کر پوری قوت سے اس کی بغل میں گھونسا مارا۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی۔ وہ چوٹ اس کے لیے اتنی غیر متوقع اور شدید تھی کہ میرا خیال ہے اس کی پسلی نیچے چلی گئی ہوگی۔ 1 ثانیے کے 1000ویں حصے میں نے کھڑے ہاتھ کی ایک ضرب اس کی گردن پر دے ماری۔ وہ پھڑک کر دوہرا ہوا تو چھبی نے گھما کر لاٹھی میرے سر میں مارنی چاہی، مگر میں کچھ اتنی تیزی سے اس کے اٹھے ہوئے بازوؤں کے نیچے جا پہنچا کہ اس کا گریبان میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی لاٹھی بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر ایک ہاتھ ڈال کر دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگوں میں ڈالا اور پورے قد سے اسے سر کے اوپر اٹھایا اور گھما کر ایک تیز چکر دیا، پھر دھول سے اٹی سڑک پر پھینک دیا۔ وہ منہ کے بل گرا تو اس کا منہ سر دھول سے اٹ گیا۔ کاکا اس عرصے میں گندی گالیاں دیتا ہوا اٹھ رہا تھا۔ لاٹھی اس نے پھر ہاتھ میں لے لی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس نے اتنی تیزی سے لاٹھی گھمائی کہ میں اگر اچھل کر پیچھے نہ ہٹتا تو اس نے میری کنپٹی ادھیڑ ڈالی تھی۔ چھبی کی لاٹھی کو پکڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اچھل کر سڑک کے باہر نکل گیا تھا اور ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں درختوں کے جھنڈ تک ہری ہری گھاس کا فرش بچھا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، چھبی اپنی جونجل پر قابو پا کر اٹھا اور لاٹھی سنبھالتا ہوا اپنی آنکھوں میں دنسی دھول پونچھنے لگا۔ وہ بھی گندی گالیاں بک رہا تھا۔ اب وہ دونوں پھر میرے مقابل آ ٹھہرے تھے۔ میں درختوں کی طرف پسپا ہونے لگا تو وہ سمجھے میں خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ لاٹھیاں سنبھالتے ہوئے پھر میری طرف لپکے، مگر سڑک سے کوئی 60 ہاتھ آگے نکل کر میں ایک جگہ رک گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ میں نے دائیں بائیں یوں پھیلا دیے جیسے میں انہیں آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ یارو، تمہاری موت آئی ہے میرے ہاتھوں، تمہیں نہیں پتا کہ کس سے بڑے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس ذرا سی کثرت سے ہانپنے لگے تھے۔ ان دونوں نے پھر مجھے ایک غلیظ گالی دی۔ اب ان کے درمیان کوئی 6 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ چھبی دانت پیستے ہوئے بولا، تو بچ کے نہیں جا سکتا پتر، تیرا تے میں گوٹ بھر کے رواں گا۔ پھاڑو اینو، جاون دے اینو، اس نے کاکے کو اشکارا۔ ایک بار پھر وہ میرے اتنے قریب آ گئے تھے کہ درمیان میں صرف 6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور دونوں کے کندھے ملے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی نیت کو بھانپتے ہوئے بدن کو اوپر اٹھایا اور پوری قوت سے اچھل کر اڑتے ہوئے میں نے دونوں پاؤں کی ٹھوکر ان کے سینوں پر اس طرح ماری کہ وہ دونوں بچھ سے گئے۔ میری وہ طائر ضرب انہیں نڈال کر گئی تھی۔ میں ان سے 2 قدم آگے گرا تو خود کو فوراً ہی سنبھالتے ہوئے میں تیزی سے اٹھا اور ان دونوں کو بالوں سے پکڑ کر میں نے ان کے سر اتنے زور سے ٹکرا دیے کہ ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا ہوگا۔ ایک بار پھر میں نے ان کے سروں کو پیچھے ہٹا کر زور سے ٹکرا دیا۔ وہ دونوں چیختے ہوئے منہ کے بل گرے، مگر ان کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ اپنے سروں میں گڈ مڈ ہوتے لہو اور مغز کو سنبھالتے ہوئے وہ پھر اٹھنے لگے۔ ان کا کس بل دیکھ کر میں نے چھبی کی کلائی پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا جو دیا تو اس کی جوڑ کھل گیا۔ کڑک ایسی آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی چھبی کو بھیانک چیخ فضا میں گونج گئی اور وہ اپنے ہاتھ کو رانوں میں دے کر سی سی کرنے لگا۔
میں نے کاکے کو پھر بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ کہو بچے کتنے پیسے دوں تمہیں دوا دارو کے لیے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ یہ اچھا تھا کہ وہ ہری بھری گھاس پر پڑے تھے، ورنہ وہ دونوں ہی دھول میں گر کر بھوت بن گئے ہوتے۔ معاف کر دیو باجی، معافی دیو، ساڑی غلطی سی، تمہاری پہلے نہیں غلطی تھی مگر اب گل گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پوری قوت سے بوٹ کی ٹھوکر اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ دوہرا تہرا ہو کر آگے جھکا اور منہ کے بل گھاس پر اوندا ہو گیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی ہولناک آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ عین اس وقت درختوں کے جھنڈ میں سے دو بوڑھے آدمی تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ دونوں سفید پوش تھے اور بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ میں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ ان کا حشر دیکھ کر آنا۔ تساں بہت اچھا کیتا ہے بابو جی، انہاں نوں ہور چھڈو، ہور مارو۔ اے دوویں بدماش نے اس کچھی وچ انہاں نے آت چکی ہوئی سی۔ ایک بوڑھے نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی درگت درختوں کی اوٹ میں کھڑے دیکھتے رہے تھے۔ شبی نے سر اٹھا کر انہیں یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بابیو میں تہاڈا کی بگاڑیا سی۔ وہ دونوں بوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ ایک نے صرف تہمت باندھ رکھا تھا، وہ پاؤں سے بھی ننگا تھا اور گلے سے بھی۔ دوسرے نے البتہ تینوں کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے سر پر بندی سفید پگڑی اسے بلی لگتی تھی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ ان کے گاؤں کا نام کھچی ہے، ہاں ڈیک نالے سے اس طرف باوجی پر ہوا کیا تھا۔ یہ بدماش مجھے لوٹنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ جو کچھ ہے باہر نکال دو۔ وہ میں نے نکال دیا، اب صرف ان کے اندر مغز ہی باقی ہے، کہو تو وہ بھی نکال دوں۔ یہ گاؤں کے بروالے کا پتر ہے، علی بخش کا، اور یہ چوڑا ہے کاکا مسیح۔ دونوں نے اکیلے آدمی کو لوٹنے کا دھندا پکڑ رکھا ہے۔ میں ان کو تھانے پہنچا دیتا ہوں، وہ خود سیدھا کر دیں گے ان کو۔ تھانے سے زیادہ بری ہو گئی ہے ان کے ساتھ، ہم نے سارا تماشا دیکھا ہے۔ بہت ستھری مار دی ہے آپ نے انہیں۔ بڑے جیدار جوان ہو تم باؤجی، دل خوش کر دیا ہے تم نے۔ دستار بند بوڑھے نے کہا، کیا نام ہے آپ کا بابا جی؟ میرا نام احمد دین ہے اور یہ میرا بیلی ہے فقیر علی۔ یہ کھیت ہمارے ہی ہیں، چلیں ہمارے گھر، روزہ کھلنے کا وقت ہے۔ جی نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، ان کو لے جائیں، کچھ ہینگ پھٹکڑی لگائیں، میں پھر کسی دن ان کو دیکھنے آؤں گا، ان خسروں کو۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ مجھے تنہائی کی ضرورت تھی، دکھوں کے میرے گرد لنک لگے تھے، مگر ہر جگہ مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت آ گھیرتی تھی۔ ان کو یوں بے بس کر کے پہلی بار مجھے زندگی میں صحیح خوشی حاصل ہوئی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ جوان کے بدن میں اگر قوت نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کام لینا نہیں جانتا ہے، تو وہ بالکل بیکار ہے اور کسی نسخے میں کام نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں ہر جگہ جنگل کا قانون نافذ ہے، جہاں دلیل کام نہیں آتی، جہاں حرف گنگ ہو جائیں، حق کی پہچان کرنے والا کوئی نہ رہے، جہاں تنی ہوئی گردنوں تکبر حد سے بڑھ جائے، تو وہاں ایک وحشی قوت ہی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ منت، آہوزاری، رحم کی بھیک اور بے معنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس چھبی اور کاکے کو کچل کر اس روز اسی نتیجے پر پہنچا تھا، ورنہ میں تو ان کو منہ نہ لگاتا۔ میں تو وقت کی اس لعنت سے بچنے کے لیے اس ویرانے میں جا ٹھہرا تھا۔ مجھے کسی نے تالی بجا کر میرے گھونسلے سے اٹھا دیا تھا، ورنہ کشور کی آغوش اور نظر تو بہت ہی مہربان تھی اور اس کے گھر کی فضا میں ٹھنڈک رچی ہوئی رہتی تھی، مگر مجھے اس روز مصلحتوں نے مار کر وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ درمیان میں وقت نے نیزے تان لیے تھے اور میں انہی سے بچتا ہوا اس سمت جا نکلا تھا، مگر آدمی کا خوب سے باطن مجھے وہاں بھی مصروف کار نظر آیا تھا۔ میں نے گاڑی کا رخ موڑا اور کچھ ہی دیر بعد پھر بڑی سڑک پر جا نکلا۔ سورج اس وقت غروب ہو چکا تھا، پھر بھی 9 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا اور مجھے اس کے ایک ایک حلقے کو کاٹ کر دوبارہ 9 بجے کشور کے مکان کے سامنے سے گزرنا تھا۔ اب بھی میرے تصور میں موجود تھا، وہ میرے سامنے کھڑا ٹکر ٹکر مجھے تک رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کہو 30 مار خان، غلام جیلانی،
تو یار مار ہے کہ نہیں؟ کوئی بھروسہ کر سکتا ہے تجھ پر؟ اور میں تو تیرے لیے سرمد بن جاؤں گا، پناہ کے گھاٹ اتر جاؤں گا، مگر تو بہت خراب آدمی ہے جلانی، تو میرا یہ پہلا دکھ بھی نہ بانٹ سکا، میری پہلی ضرب میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ میں تو بہت خوش نصیب تھا اور میرے حساب میں اللہ نے 75 لاکھ روپے ڈلوا دیے تھے، وہ نہ ہوتے تو بھی میں تنہا رہ کر بھی جی سکتا تھا۔ میرے حکم پر مر مٹنے کے لیے بڑے لوگ موجود تھے، ان میں تاہیہ بھی تھا اور وہ 2 بھی تھے جو اس روز لاہور کے اقبال پارک میں جان ہار گئے تھے۔ تو کیا کر سکا جلانی؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی وہ بہت اداس ہو جاتا تھا تو کسی کا یہ شعر بڑے دردناک لے میں پڑا کرتا تھا، ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، تو نے تو خیر بے وفائی کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس شعر میں اسے کیا ملتا تھا، مگر جب بھی اس نے یہ شعر پڑھا اس کا گلا روند گیا تھا۔ وہ شاعر صفت آدمی جس نے زندگی کا اصول رنگ دیکھا تھا، وہ تشدد کی راہ پر چلا ہی اس لیے تھا کہ وہ ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکا تھا، مگر اب وہ اس اندھے ظلم کے تیز نکیلے ناخنوں کی زد میں آ چکا تھا۔ میں یہ سوچ کر لرزتا تھا کہ خدا جانے وہ اس پر ستم کیسے پہاڑ توڑ چکے ہوں گے۔ میرا دل اس رات بھی لہو روتا تھا اپنی بے بسی پر، اور آبی کی اذیتوں کے تصور پر۔ کوئی گولی سیدھی آ کر اس کے دل میں اتر جاتی تو میں صبر کر کے بیٹھا رہتا، قسمت کا لکھا سمجھ کر چپ ہو رہتا، مگر وہ تو زندگی کی تمام تر رعنائیوں سمیت ایسے دوزخ میں جا گرا تھا جہاں قدم قدم پر وہ لوگ اس کو ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گراتے ہوں گے۔ میری سوچ دم بے دم یاس کے زہر میں بجھی جا رہی تھی اور میرے لیے کار کو سنبھال رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں وزیر آباد سے ابھی کچھ ہی دور تھا کہ کار کی بتیاں بجھا کر میں نے اسے سڑک سے اتارا اور ایک درخت کے گھنے سائے تلے کھڑی کر دی۔ وقت کاٹنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، 8:30 بج گئے تھے تو میں نے بتیاں جلا کر اگنیشن میں چابی گما دی۔ انجن یوں بولا جیسے نیند سے جاگ رہا ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔